ویلکم بیک ونس اگین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں پروگرام میں زیر بحث آئیں گے، اور اس سیگمنٹ میں ہم براہ راست آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، بلا تاخیر انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب، ماہر ہربلسٹ ہیں، اور ان سے آپ کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تو میں چاہوں گا ذرا اب جو سوالات ہیں، پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گردے کے اور دیگر امراض کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ ایک سوال جو ماہ مبارک سے پہلے عموماً پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ جو کرونک ڈیزیزز میں مبتلا لوگ ہیں، خاص طور پہ جو شوگر، بلڈ پریشر کے اور دیگر اس طرح کے یا کڈنی کے بھی مریض ہیں، کیا روزے کی جو فرض کی ادائیگی ہے وہ پوری کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور خاص طور پہ جو گردے کے مریض ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے تھوڑی بات ہو جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ سب سے پہلے یاسر بھائی آپ کا، K21 کا، دیکھنے والے ناظرین کا اور ان ناظرین کا جو سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، چاہے K21 نیوز ہو، چاہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو، ان سب کو تہہ دل سے صبح بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کی ایڈوانس مبارکباد۔ اس ماہ مبارک کی مبارکباد جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگا، ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ سے، اس ماہ مبارک کے حوالے سے جس کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں ایک ایسی رات چھپی ہے جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جی سے مانگی کہ میری امت کی عمر کم ہوتی ہے، کم ہوگی، جبکہ پہلے کی جو امتیں تھیں اور نبی گزرے ان کی امتوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ان کو عبادت کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل ہماری فکر کی اور آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس کی مبارکباد میں ڈھیروں دوں گا، اور آنے والے آپ کے تمام روزوں کی، تہجد کی، ذکر اذکار کی، درود شریف کی، قرآن شریف ختم کرنے کی، ان سب کی بھی ایڈوانس مبارکباد دوں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے مجھے بھی زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کی نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ نے سوال کر کے اپنا حصہ ڈالا، کچھ ناظرین دیکھ کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کچھ صحیح معلومات حاصل کر کے آگے پہنچا کر اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اب یہ ایک پازیٹیو حصہ ہو گیا، ایک نیگیٹو یہ کہ آپ نے کوئی بھی ادھوری بات سنی، کسی کم عقل سے سنی، کسی ان رجسٹرڈ سے سنی، یا وہ اس فیلڈ کا ماسٹر نہیں ہو اور وہ بات آگے پھیلائی گئی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ بے تحاشا سحری، یعنی اس طرح کی سحری میں چیزوں کے استعمال جس سے آپ کو روزہ نہیں لگے گا، اور افطاری میں، اور بہت ساری دیگر چیزیں جو کہ غلط ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ہم اگر گردے کے امراض کی بات کریں، گردے کے مریض کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ایک اس کو یورین کم پاس آؤٹ ہوتا ہے۔ اب یورین کم پاس آؤٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پانی آپ نے سک کر کے اسٹرو کے ذریعے پینا ہے۔ اب جب پانی آپ اسٹرو کے ذریعے سک کر کے پئیں گے تو ڈیفینیٹلی کہ تھوڑے ہی پانی میں پیاس بجھ جائے گی۔ تو بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جو ڈائلیسس کے پیشنٹ ہو یا گردے کے دیگر امراض کے پیشنٹ ہو، وہ ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو کڈنیز ہوتی ہیں ان پہ ویسے ہی بہت سارا بوجھ ہوتا ہے، بلکہ جب آپ فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ کی کڈنیز کو طاقت ملتی ہے۔ بالکل ایسا، کیونکہ جو آپ کی باڈی کے اندر ایک پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے 12 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹریاں آپ کی باڈی کے اندر کسی بھی پیدا ہونے والی بیماری کو ختم کرنے کے لیے لگائی ہیں، ان فیکٹریز کو بھی تھوڑی سی تقویت ملتی ہے کہ مثال کے طور پہ میڈیسن کا آرڈر زیادہ ہے اور مینوفیکچرنگ کم ہے، تو جب آپ بوجھ کم ڈالیں گے اپنا اسٹمک پر، اپنی کڈنیز پر، تو آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی میڈیسن کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی جو فیکٹریز ہیں ان میں، یعنی جو آٹومیٹک ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں بہت سارے سینسرز، جس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر کہتے ہیں کہ انسمپتھیٹک سسٹم بنایا ہے، وہ بھی بہتر کام کرنے لگے گا جب اس پہ بوجھ کم ہوگا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ محنت کر رہے ہیں، کوئی زیادہ محنت کا کام کر رہے ہیں، اور آپ جا کے جب 10 12 8 گھنٹے آرام کرتے ہیں تو آپ کی باڈی روٹین پر آ جاتی ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ اس کو ریسٹ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کریں، میں ویسے تو 90 ڈیز کا ٹائم دیتا ہوں کہ شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، مگر جیسے ہی رمضان شریف کی آمد شروع ہوتی ہے، مریضوں کو کہتا ہوں اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا
تو اس ماہ مبارک میں یہ خوشخبری ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پیشنٹس کو ملتی ہے کہ شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. آپ نے فاسٹنگ کرنی ہوتی ہے اور وہ آپ کیونکہ ایک خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، ایک کیفیت، ایک سرور، ایک دلی لگاؤ کی اس میں کرتے ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں یاسر بھائی کہ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کے سوچنے کا، سمجھنے کا کسی بھی عمل سے. آپ دیکھیں روزے کی حالت میں کیا ہوتے ہیں، بھوکے تو آپ عام روٹین میں بھی بعض اوقات رہتے ہیں، فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، پانی نہیں پی رہے ہوتے، مگر وہ فیلنگ نہیں آتی. جب نیت کا بڑا معاملہ ہے، آپ 2 رکعت فجر کے فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، صرف نیت سے وہ نفل ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں، وقت کے تہجد ہو جاتے ہیں. تو وہ جو نیت میں پھر جو آپ کی ایک فیلنگ آتی ہے روزے کے اندر کہ پھر وہ اللہ جی فرماتے ہیں، آقا جسم کے حدیث شریف بھی ہے کہ آپ کو روزہ برائیوں سے روکتا ہے، گالم گلوچ سے روکتا ہے، غیبت سے روکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ لڑتے تو الحمدللہ ہم پھر بھی سڑکوں پر ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا شیطان بند ہو جاتا ہے، مگر وہ جو ہمارے رگوں کے اندر، نفس کے اندر رج بچ جاتی ہے، سرایت کر چکا ہے، جو یوز ٹو ہم ہو چکے ہیں. مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں فیلنگ ضرور آتی ہے. ایک آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں، آپ کو نماز کی فکر ہوتی ہے، افطار کی فکر ہوتی ہے، سحری کی فکر ہوتی ہے. اب جہاں وہ پازیٹیو ہے دین والی فکر، تو وہ اٹس مین کہ آپ کا دھیان رجحان زیادہ ادھر ہے. تو وہ فیلنگز کا بڑا کردار ہے. ابھی آپ کا کوئی موبائل اسنیچنگ والا آتا ہے، ابھی وہ فائر نہیں بھی کرتا، آپ دل گھبرانے لگتا ہے، کوئی کمزور دل کے ہوتے ہیں، مائنر اٹیک انہیں آ جاتے ہیں، کوئی بے ہوش ہو جاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی قوت مدافعت ہے اور یہ آپ کی فیلنگز ہیں کہ آپ جب کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں، آپ وہی کسی سینما میں کھڑے ہوتے ہیں تو فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں، آپ گھر میں جو ہے اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو فیلنگز کچھ اور ہوتی ہے، کسی کے گھر مہمان سفر میں ہوتے ہیں تو فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں. سونا وہی ہے، آرام وہی ہے، جگہیں وہی ہیں، مگر وہ ایک انوائرمنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے تو فیلنگز کا بڑا کردار ہے. تو یہ فیلنگ جو ایک روزے کی فیلنگ ہوتی ہے، ایک عبادت کی فیلنگ ہوتی ہے، ایک اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ایک ماہ میں ایک فیلنگ ہوتی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی ادویات استعمال کرتے ہیں تو ڈائلیسس کے پیشنٹ کے لیے، تھائرائڈ کے پیشنٹ کے لیے، ڈائبٹک کے پیشنٹ کے لیے، اوبیسٹی کے پیشنٹ کے لیے یہ گڈ نیوز ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو 120 ڈیز کا کورس کرنا پڑتا ہے وہاں 30 ڈیز کے اندر بہت اچھا رسپانس مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی اس کو ہائی لائٹ کر دیا، روزے کی افادیت کے حوالے سے آپ نے بات کی، اوبیسٹی کا مسئلہ ہے. اب ماہ مبارک ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہے تو یہ رحمتیں سمیٹنے کے لیے، لیکن اس میں ڈائٹ پلانز جو ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں یا ایٹنگ پلانز ہوں وہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ سحر و افطار میں جو ہے وہ اس کے لیے ماشاءاللہ اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پورے سال کا جو ہم ہوتا ہے نچوڑ ہوا اس میں ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کیجئے کہ کھانا کتنا عام ہے اور یہ فاسٹنگ کیا کچھ کر سکتی ہے، اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر فاسٹنگ اور فاسٹنگ میں سحر اور افطار کے اندر اگر آپ جو ریکوائرمنٹ ہے صرف وہ لے لیں، یعنی ہیلتھ سے جڑی ہوئی چیزیں لے لیں، تو آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا، آپ کو ڈائبٹک نہیں ہوگی، آپ کو گردے کے امراض نہیں ہوں گے، آپ کو ایڈس نہیں ہوگا، آپ کو اور فالج لقوہ کے چانس کم ہو جاتے ہیں. مگر ہم نے اس کو بالکل بدل دیا ہے. ماہ رمضان عبادت کا مہینہ تھا جس کو ہم نے کھابے کا مہینہ بنا دیا. یہ کراچی کی ایک بڑی لوکل لینگویج ہے، کھابا گیا، کھابا پروگرام. تو آپ یقین کریں اگر آپ نے اچھا روزہ گزارنا ہے تو آپ رات کو کھانا کھا کے سو جائیں اور صبح سحری میں صرف دودھ اور کھجور لے لیں، آپ کو سارے دن روزہ نہیں لگے گا. اور آپ کی وہ کیلشیم، پروٹین، وٹامنز، تمام ریکوائرمنٹ گلوکوز کی وہ تمام پوری آپ کی منرلز کی پوری کر دے گی وہ کھجور اور دودھ بکری اور گائے کا ہو تو کیا ہی بات ہے، چینی نہ ملائیے گا یہ. اگر آپ مگر ہماری نیت یار، اب اگر میں آدھا گلاس پانی پیتا ہوں نا عام روٹین میں، تو میں اذان کی جب تک ہمارے مولوی صاحب مؤذن صاحب اذان نہ دے دیں میں بس 4-6 گلاس رکھ کے بیٹھا ہوتا ہوں، میں دبا دب جب تک یہ پیٹ اتنا پھول نہ جائے اور میں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ وومٹ آؤٹ ہو رہا ہے اور طبیعت جی مالش کر رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. یہ اکثر کلینک میں لینگویج ایک ٹرمولوجی سننے کو ملتی ہے. تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ایک بات ہمیں سب کو یاد رکھنی ہوگی. مثال کے طور پہ میں ابھی سفر کر کے جب دبئی سے پہنچا
تو وہ سارے دن آپ کو پتہ ہے سفر میں، کیونکہ اب وہ پہلے تو پھر بھی جہاز کا سفر آسان ہوا کرتا تھا، اب تو 2 2 4 4 گھنٹے ایئرپورٹ کی یک طرفہ خواری ہوتی ہے، پھر 2 صحیح طرفہ 8 گھنٹے ہو گئے، پھر وہ جہاز کا سفر الگ، پھر ہمارے ٹریفک کے ایشوز الگ. تو جب وہ سارے دن کے بعد ہو گئے، صبح سے آپ نے کچھ کھایا نہیں تو آپ بس آدھی روٹی لیں گے. تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، جس کی یہ جتنی ہتھیلی ہے اتنا اس کے اسٹمک کا سائز ہے. صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ 3 دن سے بھوکا ہے تو یہ سائز اتنا ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی تو بات ہے. آپ نے وہی آدھی روٹی کھانی ہے، چاہے آپ 6 دن کے بعد کھائیں، چاہے آپ افطاری میں کھائیں. اب ہم نے تو 1.5 2 کلو پکوڑے اور 4 6 سموسے اور رول اور 1 2 پیالی چاٹ کی اور 4 6 پیالے وہ چھولوں کی اور پھر دہی بڑے الگ، اور یعنی یہ ایک بات ہے تو اسے ہم کدھر چلے گئے. اچھا ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اٹک سے بات کر رہا ہوں یاسر بھائی. جی جی ہم آپ فرمائیے. کا شو روز دیکھتے ہیں، ہمیں آپ کا شو بہت پسند آتا ہے. بڑی نوازش، بڑی محبت ہے آپ بہت کی. اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. خوش رہی. آج سوال بھی کیا ماشاء کریں اللہ گے؟ ڈاکٹر صاحب کو دکھایا. مجھے ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی اکثر دیکھتا ہوں، آپ کی اسٹیپس بھی بہت فالو کرتا ہوں اور کافی کارآمد ثابت بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. میں کراچی آؤں گا تو میں آپ کے کلینک کا بھی ضرور وزٹ کرنا چاہوں گا. ضرور اور ضرور آئیے. ڈاکٹر صاحب مجھے اسکن کی بڑی پرابلم رہتی ہے. اسکن کے مطلب میں کچھ بھی کوئی آئلی چیز کھا لوں یا کچھ زیادہ اسپائسی چیز کھا لوں تو ایک ہوتا ہے کہ آرام سے اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے یا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن میں اگر کچھ کھا لوں تو فوراً ہاتھ پہ دانے نکلنا شروع ہو جائیں گے، جسم جلنا شروع ہو جائے گا، خارش شروع ہو جائے گی. چلیں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ میرے بھائی. دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ آپ نے پرہیز کھانے میں ایسا کرنا ہے کہ اب جیسے میں رمضان کی آپ کو روٹین بتا دوں، اس میں آپ کی بات کا بھی جواب ہے کہ آپ نے اسپائسی چیزیں نہیں لینی. آپ نے ٹھنڈی چیزیں، سحری میں آپ لسی کا استعمال کر لیں، کچی لسی دودھ والی یا دہی والی آپ اس کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں. افطاری کے اندر کوشش کریں 3 دن مختلف چیزوں سے روزہ کھولیں. یعنی ایسا نہ کریں کہ ڈیلی ایک ہی چیز سے آپ روزہ کھول رہے ہوں کھجور سے. ایسا کہیں نہیں آیا قرآن حدیث میں کہ ڈیلی کھجور سے ہی روزہ کھولنا سنت ہے یا ڈیلی کھجور سے روزہ کھولنا فرض ہے یا فائدہ مند ہے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ تو کھجور آپ نے تعداد میں لینی ہے، 1 لے لیں یا 3 لے لیں، اس سے زیادہ نہ لیں. اور ڈائبٹک پیشنٹ بھی اوریجنل کھجور اگر بغیر شیرے کی، بغیر تیل کی، بغیر کیمیکل کی ہے تو وہ لے سکتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائبٹیز آپ کی میٹھے سے بڑھتی ہے، ڈائبٹیز آپ کی گلوکوز سے بڑھتی ہے. آپ کے جو آپ کے گندم کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، جو چاول کے اندر ہوتا ہے، ہر اس چیز سے بڑھتی ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. گڑ سے شوگر نہیں بڑھتی، بیری کے شہد سے شوگر نہیں بڑھتی، اسی طرح کھجور سے شوگر نہیں بڑھتی، اسٹیویا پلانٹ سے شوگر نہیں بڑھتی. آپ نے 1 یا 3 کھجور لے لیں، دوسرے دن آپ نمک سے روزہ کھول لیں، پانی سے روزہ کھول لیں، تیسرے دن کسی بھی چیز سے روزہ کھول لیں. یعنی آپ کی روٹین چینج ہونی چاہیے. آپ کا اسٹمک پر ایک چیز کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے ڈیلی، کیونکہ مختلف آپ کے انزائمز ہوتے ہیں، مختلف آپ کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں مختلف آپ کے منرلز، وٹامنز، گلوکوز، وہ پھر چینج ہونے چاہیے تاکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی چینج ہوتی رہے. کیونکہ جو فاسٹنگ میں آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے مختلف دنیا کے ممالک میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے. ہر ایک جگہ پر الگ الگ فاسٹنگ کی ٹائمنگ ہے، روزے کی ٹائمنگ ہے. تو آپ نے مختلف چیزوں سے روزہ کھولنا ہے. اور میرا ذاتی طور پہ مشورہ ہے کہ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ روزہ کھولتے ہی مغرب بھی جامع مسجد بستریہ میں ادا کی جاتی ہے اور عشاء اور تراویحیں بھی وہیں گزر جاتی ہے. اگر آپ کا مقصد صرف کھانا پینا ہے تو پھر تو وہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کا مقصد عبادتیں بھی ہیں اور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، بیماریوں سے بچانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد جب آپ روزہ کھولتے ہیں، کھجور، پانی، نمک یا تھوڑا بہت کچھ کھا لیا، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا، 2-4 نوالے کہہ لیں اس کو، 2-4 بائٹس کہہ لیں، 2-4 سلائس کہہ لیں. اس کے بعد آپ مغرب کی طرف لپکیں. مغرب کی نماز اذان کے بعد سارے معاملات کرنے کے بعد کوشش کریں. ایک چیز کا اور اہتمام نہیں کیا جاتا. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بے بہا جگہوں پہ آپ نے اذان کا جواب دینے کی اہمیت کو فرمایا. اب ہم روزہ کھول رہے ہوتے ہیں اور یقین کریں کہ کوئی کسی کا دھیان اذان کے الفاظ پہ نہیں ہوتا اور ہم بس
افطاری کی طرف دھیان ہوتا ہے. بالکل تو ایسا ہی. آپ کو پتہ ہے رمضان شریف میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں, نعمتیں بڑھ جاتی ہیں, ثواب بڑھ جاتے ہیں, نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. اذان کا جواب کا اہتمام کریں. جیسے پہلا معاملہ ٹائم ہوا, روزہ کھولا, ادب سے بیٹھ کے بغیر کچھ کھائے پیے ہاتھ روک کر اذان کا جواب دیجئے, نماز کی طرف لپکیں, یا پھر اذان کا جواب دیتے ہوئے اپنی نماز کی تیاری کرتے ہوئے کوشش کریں پہلی صف میں آپ مغرب لیں. اس کے بعد آ کے تھوڑا بہت پھر کھا لیں کچھ اگر موڈ ہے تو, پھر عشاء کی نماز آپ پڑھیں, تراویح پڑھیں. اس کے بعد تھوڑا بہت کھانا وانا کھا کر آپ یہ 3 قسطیں کر لیں, اسٹمک پہ بوجھ نہ ڈالیں. اس کے بعد سو جائیں. صبح سحری کی آپ کو روٹین بتائی کہ دہی کے ساتھ, لسی کے ساتھ, چاہے دودھ لے لیں, کھجور لے لیں. یقین کریں سب بہترین روزہ جائے گا. جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں, ماہ مبارک میں 15 سے 20 kg وزن ایزیلی کم کر لیتے ہیں, بلکہ ہم ایوریج کریں کہ 15 to 20% ویٹ آپ کم کر سکتے ہیں. ڈائبٹیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے دیگر امراض ایسے ہیں جس میں کڈنی فیلئر بھی ہے, اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے. مشروبات کم سے کم استعمال کریں. جو اچانک مغرب کے وقت 10 گلاس پانی پی لیتے ہیں, مشروبات پی لیتے ہیں کلر والے. بڑا اچھا سوال ہے. میں بھی اس طرف بھی آتا ہوں, یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے اچھا ہوا اس کی نشاندہی بھی کر دی. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ظہیر ٹوبہ ٹیکسن سے بات کر رہا ہوں. جی صاحب سے یہ پوچھنا کہ پیٹ میں درد رہتا ہے جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا ہے, اگر روزے بھی آ رہے ہیں تو اس بارے کیا کرنا چاہیے؟ پیٹ میں درد رہتا ہے, جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں درد کی شکایت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, بھوک رکھ کے آپ کھانا کھائیں گے. پہلا آپ کی بات یہ ہے. دوسری بات احتیاط کے ساتھ گھی تیل کی تلی ہوئی چیزیں, چنے کی دال سے پرہیز کریں گے. اور ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں جو ہر چھوٹے بڑے کو دیا جا سکتا ہے, مگر وہ بندہ جو اعصابی کیفیت میں مبتلا ہے, یعنی ٹھنڈ میں مبتلا ہے, سفید بال جس کے ہوتے ہیں, نزلہ کھانسی رہتا ہو وہ نہ لے, قبض جس کو ہو وہ نہ لے. آپ نے سونف چبا لینی ہے. سونف چبا لیں گے تو پیٹ کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا. ڈائبٹک کا وہ پیکج اگر جی پیکج کا وہ پیکج جو ہے وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ چلا دیجئے, تاکہ جو ڈائبٹیز کے اوپر معاملات ہیں پھر اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے, وہ ذرا چلائیے گا. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. یہ جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا, بات ذیابطیس کے حوالے سے ہو رہی تھی, وقت محدود ہے, کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے. میں چاہوں گا ذرا مجھ سے باہر جو سوالات آ رہے ہیں کہ آپ کا لبلبا, آپ کا پینکریاز ریپیریبل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نظام بنایا ہے انسانی جسم کا. اگر آپ گندم, چینی, چاول سے پرہیز کریں, اور ہماری ادویات, ابھی ہم نے ایک رمضان پیکج ایک کیا ہوا ہے کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور روزے رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ادویات ٹرائل بیسس پہ بھی منگوا سکتے ہیں. آپ 1 دن کی ڈوز یا 2 دن کی ڈوز آپ اس کو ٹرائی کیجئے. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے, اور اس میں کچھ مریضوں کی شرط ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی میڈیسن ہے کہ آپ کچھ بھی کھائے پئیں, ہماری میڈیسن لیجئے, شوگر کنٹرول رہے, طبیعت بہتر ہے, روزہ رکھ سکیں تو علاج کنٹینیو کر لیں. ماہ رمضان میں شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. ویری فرسٹ ڈے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. چاہے آپ کوئی بھی میڈیسن لیتے ہو, ایون کہ آپ انسولین لیتے ہو اور آپ کی شوگر 500 پلس کیوں نہ ہو, ویری فرسٹ ڈے انسولین انگریزی ادویات سے چھٹکارا اور آپ کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اپنی ایک ریکویسٹ اور کروں گا, جو بھی میری ادویات استعمال کرے پہلے دن اپنی ایک سیلفی لے لے, پکچر لے لے, اور ہر ہفتے لے کہ آپ جب میرا کورس مکمل ہوتا ہے تو اپنی عمر سے 20 سال کم دکھائی دینے لگتے ہیں, کیونکہ انگریزی ادویات اور شوگر کی وجہ سے چہروں پہ جھریاں اور جو بیماری کا معاملہ نظر آتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, آخری وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. اوورسیز اس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے. بس انشاءاللہ ابھی آج میرا رات کو میں نکلوں گا ملتان کے لیے. انشاءاللہ سحری جو ہے وہ ٹرین میں ہوگی اور افطاری ملتان میں ہوگی. 2 افطاری ملتان میں ہونے کے بعد فرائیڈے نائٹ واپسی ہے. سیٹرڈے مارننگ سے انشاءاللہ سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن کراچی میں پیشنٹ دیکھنا ہے. منڈے کو پھر دبئی روانگی ہے. اور رمضان شریف کے اندر ایک تو سعودیہ کا وزٹ ہے جس میں جدہ ہے, مکہ مدینہ شریف ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کا وزٹ ہے، عمان کا وزٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بحرین ہے، کویت ہے، اور دبئی میں بیسوں گا. دبئی سے ایک دن کے لیے ان وزٹس کے لیے جاؤں گا. تو اوورسیز کے لیے بس یہ ریکویسٹ ہے، تو جو منافع نفیس ملنا چاہتے ہیں تو ملاقات ضرور کیجئے، مگر ادویات منگوا لیا کیجئے. کہ ادویات ہماری پوری دنیا میں جا رہی ہوتی ہے، پاکستان سمیت کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے، گاؤں دیہات قصبہ میں آپ ہیں، واٹس اپ نمبر 0307 کا اسکرین پہ چل رہا ہے، اپنی پوری کیفیت واٹس اپ کیجئے، ایڈریس لکھ کر بھیج دیں، پارسل وصول کرنے والے کا نام نمبر بھیج دیجئے. آپ کو ادویات ملیں گی، 2 دن دوائیں استعمال کریں، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو دوائیں واپس بھیج دیں اور اپنی پیمنٹ واپس لے لیجئے. یہ آپ کو آفر ہے تمام بیماریوں کے لیے، مگر وقت پہ بتا دیا کریں، فائدہ ضرور ہوگا. شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، تھائرائیڈ، ڈائلیسس کے لیے ہم نے باتنگ ٹب، ہربل باتنگ ٹب جس میں خصوصی ہربل میڈیسن ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ڈائلیسس سے الحمدللہ پہلے دن چھٹکارا مل جاتا ہے. انشاءاللہ جی. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. وقت ہمارے پاس کیونکہ ختم ہو گیا، بہت سارے اور دیگر معاملات اور سوالات تھے جو بذریعہ سوشل میڈیا موصول ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے گی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے نگہبان.